السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، بھائیو، دوستو، آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار ہماری اپنی چینل اسلامک بینر کے اندر تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمد کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ہماری جو سیریز ہے ریلیجیس کوئز کے نام سے، اسی کے اوپر ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک اور آپ کے سامنے 10 سوال رکھیں گے اور اس کے جواب ہوں گے۔ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، انت تک دیکھیے، تاکہ آپ کو ان سوالوں کے جواب مل سکے اور وہ آپ کے دماغ کے اندر رہے۔ کہیں پر ایسا موقع آئے تو آپ وہ بیان کر سکے کہ میں فلاں ویڈیو میں دیکھا تھا۔ تو بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور جلد سے جلد مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ سورہ قمر میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ قمر میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ قمر میں 55 آیتیں ہیں۔ سورہ قمر میں 55 آیتیں ہیں۔ آج کا دوسرا سوال ہے کہ سورہ ماعون مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورہ ماعون مکی صورت ہے یا مدنی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ ماعون مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آج کا تیسرا سوال ہے کہ سورہ قدر میں کس رات کی فضیلت کا ذکر ہے؟ سورہ قدر 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی سی سورت۔ سورہ قدر میں کس رات کی فضیلت کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت کا ذکر ہے۔ رمضان کے اندر ایک رات ہوتی ہے شب قدر، اس رات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ آج کا چوتھا سوال ہے کہ مسنون اعتکاف یعنی سنت اعتکاف رمضان المبارک کے کس عشرے میں ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے کس عشرے؟ کس عشرہ مطلب 10 دن، پہلے 10 دن، دوسرے یا تیسرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جو 10 دن ہے، آخری عشرہ ہے، اس کا اعتکاف مسنون ہے۔ تو آج کا 5واں سوال ہے کہ سورہ ناس مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورہ ناس آخری صورت چھوٹی سی قل اعوذ برب الناس والی، یہ مکی صورت ہے یا مدنی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ ناس مدنی صورت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، چھٹا سوال، سورہ کافرون مدنی صورت ہے یا مکی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ کافرون مکی صورت ہے۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے۔ نیکسٹ سوال 7واں ہے کہ سورہ قدر میں کتنی آیتیں ہیں؟ ابھی جو اوپر ذکر ہوا سورہ قدر، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ قدر میں 5 آیتیں ہیں، 5۔ نیکسٹ سوال ہے 8واں سوال، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے، یعنی قرآن کے اندر جو سورتوں کی ترتیب ہے اس لحاظ سے سورہ ضحیٰ کے بعد کون سی سورت ہے؟ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے سورہ ضحیٰ کے بعد کون سی سورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح ہے، سورہ الم نشرح ہے۔ آج کا نیکسٹ 9واں سوال ہے کہ سورہ لہب میں کس کا تذکرہ ہے؟ سورہ لہب میں کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ لہب میں ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ ابو لہب جو کہ ایک دشمن تھا مسلمانوں کا۔ آج کا 10واں سوال ہے، ازواج مطہرات کے حجروں کو کس حکمران نے مسجد نبوی میں شامل کیا؟ ازواج مطہرات مطلب ہماری مائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے حجروں مطلب ان کے جو گھر ہے، ان کو کس حکمران نے مسجد نبوی میں شامل کیا؟ اس کا جواب ہے کہ ازواج مطہرات کے حجروں کو ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی میں شامل کیا۔ ازواج مطہرات کے حجروں کو ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی میں شامل کیا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے 10 سوال، 10 کویز۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے اور اچھے بھی لگے ہوں گے، نالج آپ کا انکریز ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، نیکسٹ اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔